اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ زمر رکوع نمبر 8 انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری یہ کوشش قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا۔ آپ کو بتایا تھا میں نے سورہ کے آغاز میں کہ اس سورت کا نام زمر اس لیے ہے کہ اس میں آخر میں دو گروہوں کا ذکر ہوتا ہے، جنت والے اور جہنم والے، تو اس رکوع میں وہی ذکر آ رہا ہے۔ وسیق الذین، سیق لے جائے جائیں گے، الذین لوگ، کفروا کفر جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ لے جائے جائیں گے، الی طرف جہنم جہنم، زمرہ گروہ، لوگوں کے گروہ جو کافر تھے وہ جہنم کی طرف کھینچے لے جائیں گے، حتیٰ یہاں تک، اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، حتیٰ اذا یہاں تک کہ جب، جاؤہا وہ آئیں گے پہنچیں گے، فتحت کھولے جائیں گے، ابوابہا جہنم کے دروازے، لوگ کھینچ کر، کافر لوگ گروہ کی شکل میں ایک ریوڑ کی طرح ٹھڈے مارے جاتے ہوں گے، ان کو اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم ان میں نہ ہوں، تو ان کو لے جایا جائے گا جہنم کے پاس، پھر جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ زمر گروہ، زیادہ سارے لوگ، ہزاروں۔ وقالا، اور کہیں گے، لہم خزنتہا الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ فرشتے ان کو دھکے مارتے ہوئے لے کے جائیں گے، دوزخ کے دروازے کھولے جائیں گے۔ وقالا، اور کہیں گے، لہم ان کے واسطے، خزنتہا اس کے چوکیدار، اس کے داروغے، جہنم کے داروغے جو ہوں گے فرشتے، وہ ان سے کہیں گے، پوچھیں گے، الم یاتکم رسل، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے یہ جو آج بڑا اکڑ کے کفر کرتے ہیں نا، دلیل پہ دلیل بناتے ہیں، گڑھتے ہیں، وہ دن جب یہ پورے گروہ کی شکل میں دھکے مارے جاتے ہوں گے، گھسیٹے لے جائیں گے، روایت میں ہے گھسیٹے لے جائیں گے، منتیں کریں گے، پاؤں پکڑیں گے، ان کو کالروں سے، ان کے گریبانوں سے گھسیٹ کے لے جایا جائے گا، اور وہ فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ منکم تمہارے پاس، تم میں سے رسول نہیں آیا تھا تم میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، جس سے تمہیں اپنے رب کی آیات، تمہارے رب کی، ربکم تمہارے رب کی آیات پڑھ کے نہیں سنائی تھیں؟ کیسے رسول تمہارے پاس آئے نہیں تھے جنہوں نے تمہیں رب کی آیات سنائی؟ وَيُنذِرُونَكُمْ، انذار کہتے ہیں ڈرانے کو، وَيُنذِرُونَكُمْ، کیا وہ تمہیں ڈراتے نہیں تھے؟ کیا وہ تمہیں ڈراتے تھے؟ کیا تمہارے پاس رسول آئے تھے جو تمہارے رب کی آیتیں سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے؟ لقاء ملاقات، لقاء یومکم ھذا، ھذا اس دن کی تمہاری رب سے ملاقات پہ ڈراتے نہیں تھے کہ رب سے ملو گے ایک دن، اس کی آیات سن لو، وہ تمہیں کہتا ہے شرک نہ کرو، اپنے رسول کی پیروی کرو، جو احکامات اس کے مالک نے، رب نے دیے ان کو مانو، ایمان لاؤ۔ تو فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول آئے تھے تم میں سے جو تمہیں اپنے رب کی آیات سناتے تھے اور تمہیں کہتے تھے کہ ایک دن اس سے ملاقات ہوگی، اس بڑا خوفناک دن ہوگا، ڈراتے نہیں تھے؟ قالو، تو وہ کافر کہیں گے، بلا ولیکن، بالکل، کیوں نہیں، ہاں یعنی مطلب آئے تھے، بلکہ کیوں نہیں، حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، وہ کہیں گے بالکل کیوں نہیں آئے تھے، آئے تھے۔ پھر وہ باقی بتائیں گے ہم نے کیا کیا۔ تو یہاں پہ وہ بات چھوڑ کے یہاں کہا جا رہا ہے ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین،
تو پھر وہ تصدیق جب کریں گے ہاں آئے تھے، تو اس کا مطلب ہے ثابت ہو گیا ان فرشتوں پہ بھی، جو جہنم کے داروغوں پہ بھی، فرشتوں پہ بھی، چوکی داروں پہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ پھر برے تھے، تو ان پہ کافروں پہ عذاب ثابت ہو گیا کہ اللہ نے ان کو جو عذاب دیا اس کا مطلب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ فرشتے کہیں گے یہ تو تمہارے ہاتھوں کی پھر کمائی ہے۔ قیلا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تو پھر داخل ہو جو، اب وہ کہیں گے قیلا ادخلوا، وہ کہیں گے داخل ہو جو ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، باب دروازے کو کہتے ہیں، ابواب جمع، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جو خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنا ہے تم نے، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جو، اب یہاں سے نکل نہیں پاؤ گے ہمیشہ کے لیے۔ فبیسا مثوى المتکبرین، فبیسا پس بری ہے، مثوى المتکبرین تکبر کرنے والوں کی یہ جگہ، تکبر کرنے والوں کی یہ جگہ بہت بری ہے۔ یہاں پہ اللہ پاک فرماتا ہے وہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ تو کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب کافر لوگ جہنم کی طرف کھینچے لے جائے جائیں گے اور جب اس کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے، اس کے دروازے کھولے جائیں گے، تو جو داروغے، چوکی دار، جو فرشتے وہاں موجود ہوں گے، ان کی ذمہ داری ہوگی ان کو جہنم میں ڈالنے کی، تو وہ ان سے سوال کریں گے کیا تمہارے پاس جو رسول آئے تھے کیا نہیں آئے تھے، جو تمہیں بتاتے ہوں، تمہارے رب کی آیات سناتے ہوں، احکام بتاتے ہوں، اور تمہیں اس دن کے بارے میں بتاتے ہوں کہ اس کے سے ملاقات ہوگی؟ تو یہ کافر کہیں گے کیوں نہیں، مطلب آئے تھے۔ تو ثابت ہو جائے گا کہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس طرح سورہ میں الحج میں یہی موضوع پہ وہ کہا گیا، وہ فرشتے کہیں گے پھر تو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم تو بڑے مظلوم بن کے رو رہے ہو کہ بڑے ہی سخت فیصلہ آیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم تو جان بوجھ کے جہنم میں آئے ہو۔ وہ دھکے مار مار کے، ٹھڈے مار کے، ان کو غصہ آئے گا، ٹھڈے مار کے پھینک دیں گے ان کو جہنم میں۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کہیں گے داخل ہو جو اس جہنم میں، حکم دیں گے، اور اب یہاں سے نہیں نکلنا، وہ بڑی بری جگہ ہے۔ اور دوسری طرف وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، وسیق الذین، اور لے جائے جائیں گے کون؟ وہ لوگ الذین اتقوا، جو لوگ ڈرتے تھے، ربہم، اپنے رب سے، الی الجنۃ، جنت کی طرف، زمرا، گروہ در گروہ۔ اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو جنت میں بھی اکٹھے گروہوں کی شکل میں جائیں گے، اللہ کرے ہم ان میں ہوں، آمین۔ کہتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس میں ہوں گے، ہم ان میں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ جائیں گے۔ روایات ہیں، مختلف روایات ہیں، ایک روایت بیان کر رہا ہوں۔ روایت کا معنی بعض کا تو مفہوم جو ہوتا ہے حدیث کا وہ بہت گہرا ہوتا ہے، ہم وہاں پر سمجھ نہیں پاتے، عقل محدود ہے۔ تو ان کا یہ 70,000، آپ نے کہا ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000۔ اور پھر پوچھا ہزاروں ہو، لاکھوں ہو گئے نا، پھر تو آپ نے کہا ان 70,000 میں بھی، اگلے 70,000 میں بھی، ہر 1000 کے ساتھ 70,000، ضرب دیتے جاؤ۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا جاتا ہے ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ابو بکر تم تو ضرور ہوگے۔ تو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں نا، 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، ان میں ابو بکر صدیق بھی ہے۔ تو ابو بکر کو بشارت دی، ہاں ابو بکر تم تو ضرور ان میں ہوں گے۔ تو یہ وہ خوش نصیبوں کی بات ہو رہی ہے، وہ گروہ بھی اللہ سے دعا ہے کہ ہم ان میں ہوں۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور جب وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کو لے جایا جائے گا گروہ کی شکل میں جنت کی طرف، حتیٰ یہاں تک اذا جاؤہا، وہ وہاں پہنچ جائیں گے۔ بالکل پچھلی آیت کی طرح بات ہو رہی ہے۔
وفتحت ابوابها، اور کھولے جائیں گے ان کے لیے جنت کے دروازے. جنت کے دروازے ہیں. اسے ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے کئی دروازے ہیں، تو ان میں کوئی روزے داروں کا دروازہ ہے، باب الریان. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مسجد الحرام، خانہ کعبہ کے کئی دروازے ان ناموں پہ ہیں. اس سے باب الزکوٰۃ، زکوٰۃ والوں کا، باب الصوم، نماز والوں کا، جو لوگ نماز کی بڑی قدر کرتے تھے، جو لوگ روزے کی بڑی قدر کرتے تھے. اس طرح مختلف دروازے ان کے نام ہوں گے. تو ہاں، یہاں پہ وہ ابوبکر صدیق والی بات آتی ہے. تو اس طرح مختلف ہوں گے تو ان کو وہ دروازوں سے پکارا جائے گا، روزے والے ادھر سے آ جائیں، نماز والے ادھر سے آ جائیں. تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جانا ہی جنت میں ہے تو پھر دروازوں کا کیا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو جس چیز کا بہت خیال رکھتا تھا نا، تو اس کے لیے وہ پکار ہوگی. تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو سب دروازوں سے پکارے جائیں گے. ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسے بھی ہوں گے جو سب دروازے سے پکارے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابوبکر، تم ان میں سے ہوگے، ان میں سے تم بھی ایک ہوگے جن کو سب دروازوں سے پکارا جائے گا کہ ہماری طرف سے آ جائیں، ویلکم کیا جائے گا. اور قرآن بیان کرتا ہے کہ جب وہ لوگ ہوں گے، یہاں بھی وہ ذکر اب بھی آ رہا ہے کہ جب وہ لوگ داخل ہوں گے تو ان کو سلام کیا جائے گا، سلام کیا جائے گا. دوسری طرف وہ جو جہنم والے تھے ان کو ٹھڈے پڑے، ادھر ان کو سلام کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ آج کا ہی تو دن کا وعدہ تھا تمہارے ساتھ کہ تم آؤ گے. جی پڑھیں ہوئے وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور جب اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے گروہ در گروہ ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. حتیٰ اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس پہنچیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقالا، اور کہیں گے لہم خزنتہا سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین. تو فرشتے ان کو کیا کہیں گے؟ وہ چوکیدار جو ہیں وہاں پہ وہ کیا کہیں گے؟ خزنتہا، اس کے چوکیدار کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. طبتم، تم تو بڑے ہی خوش نصیب ہو، بڑے خوشحال ہو. فادخلوہا، اس میں داخل ہو جو خالدین، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے ان باغوں میں چلے جاؤ. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. تو جب ان سے کہا جائے گا جاؤ وہاں پہ چلے جاؤ. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعْدَهُ، تو وہ جنت والے کہیں گے، جو جنت والے، وہ زمرہ، وہ گروہ کہے گا، کیا کہے گا؟ وَقَالُوا، وہ کہے گا الْحَمْدُ لِلَّهِ، تعریف اللہ کے لیے، الَّذِي، جس نے صدقنا، پورا کیا، وعدہ، اپنا وعدہ. وہ اللہ کا وعدہ تھا ہم سے، ہمیں کہا جاتا تھا دنیا میں تم اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکم مانو، اس کے رسول کی پیروی کرو، دنیا کی قلیل سے دنیا کے فائدے کے لیے اپنی آخرت نہ بیچو، اپنی آخرت کی فکر کرو. اللہ تمہیں وہاں جنتیں دے گا، وہاں تمہیں سلام ہوں گے، تم بڑے ہی خوشحال ہوگے، تمہیں کوئی فکر، کوئی غم، کوئی حزن نہیں ہوگا. تو یہاں پہ صدقنا وعدہ، وہ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا شکر اس کا کہ آج اس نے وعدہ پورا کر دیا. جنت کی تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ مومن خود پکار اٹھیں گے، اے اللہ سب تعریف تیرے کے لیے، بے شک یہ تیرے ہی مہربانی ہے ہم پہ کہ ہم آج کامیاب ہوئے اور تیرا وعدہ پورا ہوا. وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور ہم کو وارث کیا جنت کا. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، کہ حیث نشاء، جہاں ہم چاہیں، کہ ہم جگہ رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں. اب جنت میں ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، جہاں مرضی گھومیں پھریں، جہاں مرضی جائیں آئیں، جہاں مرضی ٹھہریں. اتنی بڑی آزادی ہمیں دے دی، ہر خوف سے آزاد کر دیا. ان باغوں کو ہمارا مطیع کر دیا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں. اس سے خوبصورت کوئی کائنات کی چیز تھی نہیں. ایسی تو ہم چاہتے بھی تو خود نہ بنا پاتے اپنے ذہن کی صلاحیتوں سے یا اپنے دولت کی صلاحیتوں سے. تو وہ شکر کریں گے کہ بڑا ہی احسان اس مالک کا. سب تعریف ہے اس رب کی جس نے آج اپنا وعدہ پورا کیا
اور ہمیں زمین کے وارث بنایا، اور اس جنت میں ہم جہاں چاہیں ٹھہر سکتے ہیں۔ زمین کا وارث کا مطلب اللہ نے جب انسان کو خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیجا تھا تو تب پوری رہنمائی کر دی تھی کہ میں تمہیں ہدایت بھیجوں گا، تو تم میں جو لوگ اس ہدایت پہ چلیں گے میں ان کو جنت دوں گا، اور جو میری ہدایت سے منہ موڑیں گے ان کو جہنم میں پھینکوں گا۔ تو یہی لوگ اصل میں زمین کے وارث ہیں، یعنی اہل تھے زمین پہ بھیجے جانے کے۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین پہ اچھے کام کیے تھے، اور ہم ہی وارث ہیں ان سب کامیابیوں کے۔ فَنِعْمَ اجر العاملین، کیسا خوب اجر ہے، بدلہ ہے اچھے عمل کرنے والوں کو۔ عاملین عمل کرنے والے، کام اچھے عمل، لیکن مفہوم یہاں پہ اچھے عمل کرنے والوں کے لیے۔ وَتَرَى الْمَلَائِکَةَ، وَتَرَى تو دیکھے گا، الملائکۃ فرشتوں کو، حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم، حافینہ گھیرے ہوئے ہوں گے، من حول گردا گرد عرش کے، اپنے رب اس دن، اپنے رب کے عرش، جب اللہ عرش پہ براجمان ہوگا، وہاں سے فیصلے کرے گا لوگوں کے مقدر کے، جنت اور دوزخ کے لیے حساب ہوگا ہر شخص کا، تو اس وقت لوگ دیکھیں گے، تو دیکھے گا مطلب لوگ دیکھیں گے، وَتَرَى الْمَلَائِکَةَ لوگ دیکھیں گے فرشتوں کو، حافین من حول العرش کہ وہ عرش کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، فرشتے ہی فرشتے ہیں وہاں پہ، سب فرشتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم وہ اپنے رب کی تعریفیں کر رہے ہوں گے، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں۔ وہ جنت والے جنت میں داخل ہو کے اپنے رب کی پاکیزگی اور تعریف کریں گے، فرشتے وہیں عرش کو گھیرا ڈالے ہوئے تعریف کریں گے۔ جہنم والے ذلیل و خوار ہو رہے ہوں گے، مطلب جن کو دنیا میں تعریف و تسبیح کا موقع نہیں ملا ان کو اس دن بھی نہیں ملے گا، جنہیں یہاں توفیق نہیں ان کو وہاں بھی نہیں ہوئی۔ وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ۔ وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ اور انصاف کے ساتھ ان میں فیصلہ کیا جائے گا، وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اور کہا جائے گا ہر تعریف، ہر طرح کی تعریف صرف اللہ ہی کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے۔ تو یہ منظرنامہ اللہ نے بیان کیا قیامت کا اس صورت کے آخر میں، اور ان گروہوں کا جو جنت والے ہیں اور دوسرا جہنم والا ہے، اور ان کے انجام کا، اور اس روز کا منظر، مکی منظر کشی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ پاک سیکھنے کا موقع دیں ہمیں۔ آج سورہ زمر ہماری مکمل ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی اللہ حافظ۔